آپ نے ایک شخص سے پروگرام جاری کیا جس میں آپ نے حق خطیب صاحب کو ایکسپوز کرنے کا دعویٰ کیا. آپ کہتے ہیں میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, میں ایجنٹ ہوں, میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں, میں اغیار کے ساتھ ہوں, تو بھائی میرے منہ پہ مارے آپ ایک ثبوت. ایک جگہ سے ابھرتا ہے, ایک جگہ سے غائب ہو جاتا ہے, اچانک سے نکلتا ہے آپ کے سامنے, ایک دم سے اڑن تشتری آ جاتی ہے. یہ سارا عمل ہوتا کس طرح سے؟ کرتب ہے, ایک ایلوژن ہے. اب میں بتا دوں کہ آنکھ کے اندر چین کیسے رکھی جا سکتی, بہت آسان ہے, میں آف کیمرہ آپ کو ضرور بتا دوں گا. سخت کیل ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں گلے میں. یہ منہ سے کیلیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی درجنوں ہزارہ ویڈیوز ہیں, لوگ منہ سے تلواریں نکال رہے ہوتے ہیں. کتنے پیسے لیتے ہیں یہ حق خطیب صاحب اپنے علاج کے؟ 11 ارب روپے کی جائیداد. ڈینائی نہیں کیا اس آدمی نے. 23 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ ختم نبوت کی سپہ سالاری. ہم ایک ایسے فراڈیے کو جو اسٹیبلش فراڈیا ہے, جو ٹرکس کرتا ہے اور دنیا بھر دیکھ کچھ پتہ ہے کہ یہ کیسے ٹرکس کیے جا سکتے ہیں, یہ دکھانا ہے 23 مارچ کو اکٹھے ہو کے. شف ولی سرکار کے نام سے بھی زیادہ وائرل جا رہے ہیں. اقرار بھائی, سب سے پہلے تو سبھی آپ کو جانتے بھی ہیں, ایک عرصے سے آپ سرعام پروگرام بھی کر رہے ہیں, ایک تاثر بھی آپ کا بڑا مثبت ہے معاشرے میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ معاملات یہ شروع ہوئے 1 مہینہ پہلے, اور 14 کو آپ نے ایک شخص سے پروگرام جاری کیا, نشر کیا, جس میں آپ نے حق خطیب صاحب کو ایکسپوز کرنے کا دعویٰ کیا, اور دین آپ یہاں تک پہنچ چکی ہے اپڈیٹ, اور آپ نے بڑے لوگوں کو بے نقاب بھی کیا. معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ کیا لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, یوں تو وہ شخص اللہ نے اس کو ویسے ہی بے نقاب کر رکھا ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ جی میں نے بے نقاب کیا, تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کی قوم نے دیکھا, ان کی ویڈیوز, ان کی حرکات و سکنات, ان کے جو شعبدے بازیاں اور جال سازیاں تھیں, وہ اٹ سیلف خود بھی بے نقاب ہو چکے تھے. ہم نے صرف یہ تھا کہ ہم نے وہ طریقہ بتانا تھا کہ کیسے کیسے اور کس طرح سے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہم نے پچھلے 1 مہینے سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. جو ایک آدمی کوئی کرامت نہیں دکھا سکتا, یعنی وہ وہی خواتین یا عورتیں جن سے وہ بار بار ان کی آنکھ سے چین نکالتا ہے, منہ سے کیلیں برآمد کرتا ہے 5 7 بار. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کسی ٹکے کی اس کی اوقات نہیں ہے کہ آپ ایک بچی کی آنکھ سے چینیں نکلنے کا سلسلہ روک نہیں سکے. 5 بار نکال رہے ہیں, 6 بار نکال رہے ہیں, 7 بار نکال رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ولی ہونے کا, وہ محض فراڈ ہے. پھر یہ شخص کیسے اللہ کا ولی یا قلندر دوراں جو خود کو کہلواتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ جس آدمی کو ایک آیت نہیں آتی؟ میں بار بار چیلنج کر چکا ہوں, مجھے 1 مہینہ ہو گیا بھائی. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اللہ کے ولیوں کے لیے, میں ختم نبوت کے لیے, اور بھائی آپ ایک رکوع سنا دیجئے, مجھے جھوٹا ثابت کر دیں. آپ کہتے ہیں میں پروپیگنڈا کر رہا ہوں, میں ایجنٹ ہوں, میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں, میں اغیار کے ساتھ ہوں, تو بھائی میرے منہ پہ مارے آپ ایک ثبوت. ایک ویڈیو ریکارڈ کریں, آپ کہیں جی یہ قرآن کا ایک رکوع میں نے پڑھ کے سنا دیا. اور اگر آپ قرآن کی آیات نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے بھی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فراڈی ہیں نا. پھر مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں, جال سازی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں ختم نبوت کا سپہ سالار ہوں. تو یہ سادہ سی بات ہے. کرامتوں کا ڈھونگ ہم نے دکھا دیا. ایون جو ان کی اپنی ویڈیوز کے اندر خاتون موجود تھی, اب کل ہم نے اس ویڈیو میں دکھا دیا کہ اس کے منہ سے بھی ہم جو ہے وہ چین برآمد کر رہے ہیں. اچھا, یہ سارا عمل ہوتا کس طرح سے, کرتب ہوتے کس طرح سے؟ اس لیے میں اس کی حوصلہ, لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا, وہ فون اور یہ کیا چیزیں تھی. بھائی میں اس کو ایکسپلین اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ گھروں کے اندر بچے شروع ہو جائیں گے نا یہ کام کرنا. اوکے, لیکن یہ مطلب ایک عمل بھی تو ہے نا جو سارا دکھایا آپ نے, اور ایک ایک کر کے کلپ. عمل کوئی نہیں, عمل سے مراد ہے کہ کرتب ہے, ایک ایلوژن ہے. اب میں بتا دوں کہ آنکھ کے اندر چین کیسے رکھی جا سکتی, بہت آسان ہے, میں آف کیمرہ آپ کو ضرور بتا دوں گا. اچھا, آپ لوگوں سے کہہ دیجیے گا کہ میں نے سمجھ لیا, سیکھ لیا. پرابلم یہ ہے, اب ہم ویڈیو یہاں ڈسکس کریں گے, ہر بچے دیکھتے ہیں, ہر گھر میں بچے, اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کوئی اس کے علاوہ اور کوئی. لیکن اتنے مطلب جو سخت کیل ہوتے ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتے ہیں گلے میں, پھر بھی وہ اس طرح سے چیزیں. یہ دیکھیں نا آپ, یہ ہمارے یہاں فادہ لا لوگ ہیں, دنیا بھر میں اتنے بڑے بڑے ایلوژنسٹ موجود ہیں کہ جو ایک جگہ سے نمودار ہوتے ہیں دوسری جگہ. ایک نام ہے, میں سب سے بار بار کہتا ہوں, ڈیوڈ کوپرفیلڈ. میں 2-3 بار ویگس میں جا کے ان کا شو دیکھ کے آیا ہوں خود. 3 بار میں نے ان کا شو ویٹنس کیا وہاں پہ لاس ویگس میں. وہ ویک میں 3 یا 4 دن غالباً وہ شو کرتے ہیں. تو وہ آدمی ہے کہ جس نے نیو یارک کی پوری آبادی کے سامنے اسٹیچو آف لبرٹی کو ڈس اپیئر کر دیا تھا, اور ایلیجن سا, اور وہ آج بھی کہتا ہے میں ایلوژنسٹ ہوں. 1984 سے آج تک دنیا کا کوئی دوسرا ایلوژنسٹ یہ پکڑ نہیں سکا کہ اس نے یہ کیسے کیا تھا کہ لوگوں کو اسٹیچو آف لبرٹی نظر آنا بند ہو گیا تھا. وہ دیواریں چین میں سے گزر گیا تھا 86 میں, پرابلی 85 کے اندر. آج تک لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسے کیا ہو, شاید ایسے کیا ہو, لیکن وہ نہیں کہتا, میں وہ جادوگر بھی نہیں کہتا خود کو. اچھا, وہ کہتا ہے میں ایلوژنسٹ ہوں, یعنی میں نظر کا دھوکہ دیتا ہوں.
اور اتنی بڑی اس کا شو آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایک جگہ سے ابھرتا ہے، ایک جگہ سے غائب ہو جاتا ہے، اچانک سے نکلتا ہے آپ کے سامنے، ایک دم سے اڑن تشتری آ جاتی ہے، وہ ایسے سے کمالات کرتا ہے کہ جن کو آپ تصور بھی نہیں کرتے. تو اس کو اگر وہ یہاں ولایت کا دعویٰ کر دیں تو سب ہمارے جتنے بھی سادہ لوگ جو ہیں وہ بھی مان لیں گے کہ وہ مانتا ہے کہ وہ illusionist ہے. تو لوگ تو یہ منہ سے کیلیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کی درجنوں ہزارہ ویڈیوز ہیں، لوگ منہ سے تلواریں نکال رہے ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، پائپ برآمد کر رہے ہوتے ہیں، لائٹ یہاں سے محسوس ہو رہی ہوتی ہے میدے تک. تو یہ تو ساری illusions ہیں. اگر ان کو آپ اللہ کا ولی ہونے کی ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ، اور اتنی عوام جو ہے جمع غفیر ہم نے دیکھا کہ لگا ہوتا ہے وہاں پر، اور دین اور اللہ کے نام پر تو یہاں پر مسلمانوں سے جو بھی کروا لو آپ بھی. ٹھیک بات ہے اور یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، جب بھی کوئی نام لیتا ہے یہ ظاہر ہے یہ اپنی عقیدت میں، اپنے عشق میں اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. بے شک اسی طرح. بہت اچھی بات ہے. کتنے پیسے لیتے ہیں یہ خطیب صاحب اپنے علاج کے؟ جو ساری عوام آتی ہے، میرے پاس پتہ چلا کہ ہمارے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، اور چونکہ اب ہم ہر دن ایک چیز لے کر آ رہے ہیں تو 23 مارچ تک انشاءاللہ ہم پورا اللہ نے چاہا بے لباس کریں گے ان کو. پیسے لینے کی آپ جس شخص کی، یعنی کل وہ جو خاتون جنہوں نے منہ سے چین نکالی، جو ان کی ہی اپنی مریضہ تھیں، اس نے بھی بتایا کہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اچھا. اور جو کوئی فیکٹری والا ہو یا کچھ، اس کے لیے پھر ایک الگ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ حضرت وہ لنگر کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ذرا 5 لاکھ روپے اور کچھ کالے بکرے ماہانہ لگا دیں کرتے ہیں. وہ پھر 5 سے بڑھتا جتنا، پھر وہ جتنا ایک سلسلہ. پھر ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کے بچے مر جائیں گے جی، آپ کے اوپر جو اثرات ہیں، آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گی جی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ پھر ظاہر اس کے اندر ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو ان کا ایک مارکیٹنگ کا ایک نظام ہے کہ ان کے چیلے پھر کس طرح سے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کوئی آپ تو علاقے سے ہو کے آئے ہیں، 15-20 کیا نام ہے؟ سلر دو کلر سیدہ اور بلاوڑا. ہاں، تو وہاں پہ دونوں طرح. تو یہ ان کے پیسے اٹھنے کے بڑے مختلف طریقے ہیں. یہ پوری ان کی ٹرانسپورٹ کا ایک نیٹ ورک ہے پاکستان میں، جہاں سے غریبوں کو لے کے جاتے ہیں. جو 4000 کا کرایہ، وہ 40,000 روپے خرچ ہوتے ہیں اس پہ. ان کے اپنے بسیں جاتی ہیں قافلوں کی شکل میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بھی پیچھے فنڈنگ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا. اب دیکھیں نا، اگر بس میں 100 لوگ ہیں تو 4000 روپے کرایے کی جگہ وہ 40,000 روپے لیتے ہیں. تو آپ ذرا ملٹی پلائی کر لیں اس کو. پھر روزانہ کی بنیاد پہ ہر آدمی سے 80 دیگوں سے تو معاملہ شروع ہوتا ہے کہ جی 80 دیگوں کے پیسے دے دیں آپ لنگر کے نام پہ. اور وہ کہتا ہے جی میں دیگیں دے دیتا ہوں. نہیں دیگیں ہم خود دے دیں گے، آپ ہمیں پیسے دے دیں. سب ریکارڈنگز ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور اس پہ پہرا دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ پیسے لینے کے تو بے شمار اور بڑے بے تحاشا طریقے ہیں. 11 ارب روپے کی جائیدادیں. اچھا، یہ بھی بات میں نے آپ سے مگر ڈینائی نہیں کیا اس آدمی نے. جی، انہوں نے کہا کہ یہ ختم نبوت سینٹر کے نام پہ خربوں ہوں گے تو کچھ نہیں. ختم نبوت سینٹر بتا دیں کون سا بنا ہے. کوئی رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ ذاتی نام کے اوپر 11 ارب کی جائیدادیں کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ختم نبوت کے نام پہ بنانی ہے، آپ نے مساجد بنانی ہے، سینٹرز بنانے ہیں، اس کی ایک آڈیٹیبل آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی. آپ کے پاس جو ڈیٹا تھا سارا، جو آپ نے ساری وہ ریکارڈز نکلوائے، وہ کہاں سے آپ نے؟ وہ پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی جو ہے، ٹھیک ہے، لینڈ ریکارڈ اتھارٹی اس کا مصدقہ ڈیٹا تھا. اور 11 ارب روپے کا 11 ارب روپے کا تو ہم دکھا سکے بیچارے، چونکہ ہمارے پاس وہ صرف پنجاب پہ ہی ہاتھ لگا تھا. اسلام آباد میں جو پراپرٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی. جو ان کی بحریہ ٹاؤن میں پراپرٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو ڈی ایچ ایز میں پراپرٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو کے پی کے میں پراپرٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو سندھ میں یا بلوچستان میں پراپرٹیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. اور پاکستان کے باہر جو اثاثے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو ان کے سونے کے جو تاج ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. جو ان کی گاڑیاں ہیں کروڑوں روپے کی وہ اس کے علاوہ ہیں. جو ان کے پاس کیش ڈالرز اور پاؤنڈز موجود ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. ابھی صرف آپ نے جو ڈکلیئر کیا وہ صرف پراپرٹیز پنجاب کی کروائی ہیں. بہت اچھا ہو گیا جی، یہ بھی کلیئر ہوگی چیز لوگوں کو. اچھا، جو آپ نے خاتون دکھائی 2 دن پہلے ویڈیو میں، اور جو 9 سال پہلے گئی، اس کا کیا معاملہ تھا؟ 9 سال پہلے جاتی ہے، کینسر کی مریض ہوتی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں گا، اور اس کے بعد وہ سارا سینیریو شروع ہوتا ہے. تو پھر وہ 9 سال وہیں صرف کرتی رہتی ہے کہ وہ بھی تنہا پہ لگ جاتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیں، وہ پھر ہم نے لوگوں نے مجھ سے کہا اب کچھ پردے رکھنے ہوتے ہیں آپ کو ایسے مریضوں کے نا. ظاہر کہ وہ بیچاری کیوں کر رہی تھیں، وہ کیا لالچ تھا یا خوف تھا یا دباؤ تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کی درخواست ہے کہ ہم ان کو ریویل نہ کریں. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ہیں جو ہم، ہاں، مگر یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ ان کی اپنی ویڈیوز میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک بار نہیں، بار موجود ہیں. جو جتنے مشاہیر ان کے پاس آتے تھے، عامر لیاقت صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے سامنے وہ ایکٹنگ کروا کے دکھاتے تھے ان کو. اچھا، یہ جو جتنے بڑے انفلوئنسر، میں یہ نہیں چاہتا نا وہ خاتون آ کے کہے کہ جی میں فراڈ کرتی تھی. وہ اب ظاہر ہمیں اس کی عزت نفس کا بھی خیال کرنا ہے. اس نے کنسنٹ کر بہت ساری چیزیں، پر ہم نے ثابت کرنا تھا، ہم نے کر دیا. ٹھیک ہو گیا. 23 مارچ کو کیا ہونے جا رہا ہے؟ 23 مارچ کو 23 مارچ کے دن کیوں؟ 23 مارچ کا ایک تو مجھے لگا کہ سمبولک ہے. دوسرا یہ تھا کہ چونکہ رمضان المبارک ہے، اس میں پھر ہم ظاہر زیادہ سب لوگ مذہب کے قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دکھانا چاہیے دنیا بھر کو اکٹھے ہو کے کہ یار یہ آدمی ہمارا سپہ سالار نہیں ہے. ٹھیک. میں پاکستان کی قوم پہ یہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ نے بھی کہا نا، ہم جہاں پہ بھی ختم نبوت کی بات ہوگی، جہاں پہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، ہماری جانیں حاضر ہیں اس کے لیے. میں بار بار بات کہہ چکا. مگر یہ نہیں اجازت دے سکتے ہم کہ کوئی اس طرح کا فراڈیا کہے جی میں سپہ سالار ہوں. اور یار دنیا کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟
آپ دیکھ رہے ہوں گے گورے بھی شف شف کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں, پاکستان کے باہر سے اتنا مذاق اڑ رہا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. میں نے چیلنج کیا نا, صابن کے ساتھ منہ دھو کے دکھائیں کسی بھی کیمرے کے سامنے دنیا کو, پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے چہرے پہ کتنا نور ہے اور اصل میں میک اپ کا یا لپسٹک کا کتنا کمال ہے. تو ختم نبوت کی سپہ سالاری ہم ایک ایسے فراڈیے کو جو اسٹیبلش فراڈیا ہے, جو ٹرکس کرتا ہے اور دنیا بھر دیکھ کچھ پتہ ہے کہ یہ کیسے ٹرکس کیے جا سکتے ہیں, یہ دکھانا ہے 23 مارچ کو اکٹھے ہو کے یہ ہمارا. اور آپ کے کیا کیا وہ کہتے ہیں تحفظات ہیں, کیا کیا آپ نے ڈیمانڈز رکھی ہیں ان کے آگے؟ ڈیمانڈ رکھی, میرا کوئی منصب نہیں ہے کہ میں ڈیمانڈ رکھوں, لیکن ایز اے شہری ایز اے مسلمان یہ آ کے دنیا کے سامنے اقرار کرے کہ جو کچھ کر رہا تھا اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, ایک ہو یہ گیا کیلیں نکالنا, منہ سے زنجیریں نکالنا, یہ اچھل کود کروانے کی, اور یہ جو منہ سے زبانیں نکال کے جو ویڈیوز بنا کے یہ تھمبنیل میں استعمال کیا ایک برا چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے دین کا. دیکھیں نا, دین کے نام پہ ایک اسلامک بندہ, لوگ اچھل رہے ہیں اس کے سامنے, زبان نکال رہے ہیں, کانوں کو پکڑ رہے ہیں, کلا بازیاں لگا رہے ہیں. کیا اسلام کا کیا تاثر دے رہے ہیں؟ بے شک, حالانکہ اسلام بالکل اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے, پھر یہ جتنی اس کی جائیدادیں یہ ختم نبوت کے نام پہ ایک اتھارٹی بنے اور اس کو ٹرانسفر ہو, علماء اس میں موجود ہوں, علماء میک شور کریں کہ واقعتاً وہاں ختم نبوت سینٹرز اور مساجد تعمیر ہوں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, یہ 2-3 چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ یہ ڈکلیئر کر لیں اور یہ مان جائیں کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, کتنا عرصہ لگا اس کو اقرار بھائی ریسرچ کرتے ہوئے آپ کو, کیونکہ آپ نے بہت سے پروگرام کیے جس پہ ایکسپوز کرنے میں آپ نے مطلب سمجھ لیں 8-9 مہینے لگے آپ کو ریسرچ میں. ایسا ہی ہے. اس پہ کتنا ٹائم لگایا اور کتنی کی ٹیم اس پہ لگ گئی آپ کی ماشاءاللہ سے؟ ہم 3-4 سال سے لگے ہوئے تھے. اچھا, 3-4 سال سے ہمیں تھا کہ کوئی چیز اس کی ہاتھ آ جائے, چونکہ ہم نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ وداؤٹ ایویڈنس. بالکل, ورنہ تو یہ اٹ سیلف بڑا آبویس تھا کہ یہ فراڈ ہے, لوگ دیکھ کے بھی اس کو اندازہ کرتے تھے کہ یہ اس کی جعل سازی ہے. لیکن ہم نے کو 3-4 سال سے کہ یار یہ پتہ چل جائے کہ یہ آنکھ سے چین نکلتی کیسے ہے یا منہ سے کیلیں برآمد کیسے ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور الٹیمیٹلی اللہ نے ہمیں ایک ایسے شخص سے, عقیل نومی ان کا نام ہے, ان کے بیچاروں کو بہت برا بھلا بھی کہا ان کے لوگوں نے, مگر وہ ایک الوژنسٹ ہے, پاکستان کے بڑے معروف. انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ یہ چیزیں ایسے میں کر کے دکھاتا ہوں جی. اینڈ دین پھر ہم نے کہا کہ اوکے فائن, اب ہمارے پاس کنکریٹ ایویڈنس چیز موجود ہے کہ جس سے لوگوں کو واقعتاً صرف یہ نہیں کہ ہم آگے کہیں گے یہ فراڈیا ہے, بھائی کیوں, تو ہم ثابت کر سکیں کہ یہ فراڈ ہے یا یہ کرتب کرتا ہے یا یہ ٹرکس کرتا ہے. تو اس میں ہمیں اس سارے پروسیس میں ظاہر مین وائل ہم بہت ساری باقی چیزیں بھی کرتے رہے, لیکن 3-4 سال سے ہم تھے. 3-4 سال لگ گئے اس کو پکڑتے اور ایکسپوز کرتے. اچھا, مجھے یہ بتائیں جب آپ وہاں پر گئے 14 تاریخ کو, آپ سے بات چیت نہیں کی انہوں نے, انٹرویو اس طرح سے آپ سے بات چیت نہیں کی, اور ادھر بھی ایک جمع غفیر اب انٹرویوز دے رہے ہیں یہ لوگ, اب دے رہے ہیں, اردو پوائنٹ کو بھی دیا اور کوئی بات نہیں, ہمارے سارے بھائی ہیں. بالکل, بہت اچھی بات ہے. میں نے تو دوبارہ سے کہا کہ مجھے بلائیں, اسی طرح سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تب آپ سے بات نہیں کی, اور آپ کے ساتھ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر 200 سے زیادہ لوگ تھے, ایسے اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ہمیں نہیں, کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں ہاں, یہ ضرور تھا کہ جو کلر سیدہ کے غیور لوگ ہیں وہ باہر ضرور موجود تھے, احتجاج بھی کر رہے تھے ان کے خلاف, اور پورا وہ علاقہ بڑا تنگ ہے ان کے ساتھ. مگر ہم نے اس کو اس لیے, میں نے اس کی ویڈیو بھی نہیں ڈالی کہ ایسا نہ لگے کہ یار کہ ہم کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ چاہتے تھے. ہمارے ساتھ ہمارا کرو تھا, ہمارے آڈیو انجینئر, ہمارے کیمرہ مین, اور جو 10-12-15 لوگوں کی ٹیم تھی. بالکل, اور ان پر بھی انہوں نے بڑا ظلم کیا. ان کے لوگوں نے باقاعدہ انگوٹھیاں جو پہن رکھی تھیں وہ سروں میں ماری, اور بڑا کیمرے چھینے, وہ ویڈیوز ہم نے دکھائی. تو اقرار بھی ڈر نہیں لگتا؟ یہ کنوکشن اگر آپ کو ہو نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, اور ہمیشہ ہم نے یہی کیا. ہم سندھ اسمبلی کے اندر پسٹل لے کے چلے گئے بیکاز ہمیں یقین تھا کہ یہ سیکورٹی لیبس ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس وقت ریلوے کے وفاقی وزیر تھے, انہوں نے مقدمے درج کروائے, لیکن ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ایک پرابلم موجود ہے ریلوے کی سیکورٹی کے اندر. تو ہم جب اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں اور یقین ہوتا ہے کہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا ہم نے اس میں کوئی بددیانتی نہیں کی, یا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, آج مرنا ہے کل مرنا ہے. بجائے اس کے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اسپتال کے بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مریں, وائی ناٹ ایک اچھے کام کے دوران اللہ تعالیٰ کاز کے لیے مریں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا علماء کا کردار پاکستان میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اب اس آج کے دور میں 2024 میں؟ تھوڑی بہت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں عشرے میں واقعہ ہوتا ہے اور حلوہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا حرمتیں, جی دین کا معاملہ لے لیا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کی جاتی ہے, ہاں مجھے لگتا ہے کہ توہین حلوہ جسے کہا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ علماء کو اور مؤثر کردار تھا. دیکھیں ہمارے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے, علماء کو بتانا چاہیے تھا کہ اولیاء اللہ کیسے ہو سکتے ہیں, ان کا حلیہ کیسا ہو سکتا ہے, ان کا طرز عمل کیسا ہو سکتا ہے, کیا یہ کیلیں, یہ چھریاں, یہ گولیاں, یہ زنجیریں, یہ اللہ کے ولیوں کا وصف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, درگاہیں یا خانقاہیں کیا ہوتی ہیں, طریقت یا تصوف کسے کہتے ہیں. تو علماء کو پہلے سے ہی لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا. اب الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں علماء سامنے بھی آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں, ہمارا حوصلہ بھی بڑھا رہے ہیں, اور اب آپ دیکھیں گے 23 مارچ تک انشاءاللہ العزیز جو تھوڑا سا ذرا غیر جانبدار تھے اس معاملے کے اندر, اس میں کوئی غیر جانبداری نہیں چاہیے. آپ کہیں اقرار الحسن غلط کر رہا ہے, لیکن آپ کہیے آ کے
دونوں میں سے کوئی ایک آدمی ہے نا جو ٹھیک ہوگا اور کوئی وہ تو کہتے ہیں بڑی مہمان نوازی کی، وہ گاڑی تک چھوڑ کے گئے، بڑے مسکراتے بھی بڑا فراڈی ہے بہت. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا جال ساز ہے کہ جب تک کیمرے ہمارے آن تھے، موبائل آن تھے، پیار محبت، پھر جیسے ہمارے کیمرے، پھر اس نے اپنے طور پہ جس طرح ہنگامہ کیا اور ہم پہ الزام لگایا کہ جی ختم نبوت کے غدار ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس نے تو جان سے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں. اچھا جب وہاں سے سیف نکل آئے آپ لوگ؟ ظاہر ہے وہاں پہ الٹیمیٹلی پولیس بھی نے انتظامیہ نے بڑا اچھا رول کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی بھی چلنے نہیں دے رہے تھے نا. ظاہر ہے ایک مذہبی طور پر مشتعل مجمع، اس کا اپنا اڈا، اس کے اپنے غنڈے، اس کے اپنے بدماش. ہم جانتے ہیں ناصر مدنی صاحب کے ساتھ کیا کیا اور باقی لوگوں کے ساتھ، تو یہ تو بدماش اور غنڈا مشہور ہے نا، اس کا تو ایک خوف تھا، وہ تو اللہ کی مہربانی سے اب ہم اس بت کو توڑ رہے ہیں. اقرار بھائی یہ ساری باتیں تو ساری ہو گئی، آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ کوئی خود سے تو نہیں کر رہا ہوگا یا خود سے کریٹ کیے ہوئے گنڈے تو نہیں ہوں گے، کسی نہ کسی کی پشت پناہی بھی ہوگی. کوئی پشت پناہی میں کسی کا نام یا کوئی بڑے نام، مجھے ابھی شاہد ارکان عباسی صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت مرحوم صاحب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ بھی وہاں پر جاتے تھے، مطلب اور بھی اس طرح کے بڑے نام میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پر پہنچتے تھے اور ان کے سامنے جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کے لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ایسے طاقتور. آپ بھی وہاں پر گئے نا، کچھ تاثر اس طرح سے ملا کہ میں انہوں نے کہہ دیاں گا؟ یہ میں دیکھیں میں کمزور آدمی ہوں اس معاملے کے اندر، اور یہ کچھ چیزیں کچھ دباؤ میں نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ مجھے بڑی عجیب سی حیرت ہو رہی ہے کہ یار آپ مطلب ان جیسے طاقتور لوگوں کو اس طرح کے فراڈیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے. مطلب میں اتنا کہے کو کافی جانیے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ اقرار الحسن صاحب، اور آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھونک ہمارے کیمرے میں دیکھ کے مار دیں. جی 23 مارچ کو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ نے پلیز میرے خلاف ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو ضرور آپ کھڑے ہو میرے خلاف، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فتنہ ہمارے دین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ختم نبوت کے معاملے کو، اس کے کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا پر آن گراؤنڈ اپنی پریزنس ضرور میک شور کریں. میری شف یہی ہے.